نا کہ ایک بات دوست کے مرنے کے بعد آپ نے کہا کہ رابطہ ٹوٹا نہیں، رابطہ اب شروع ہوا ہے، کہ ایک ذمہ داری محسوس کرنا، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی یہ ایک شخص سے تعلق تھا، تو جو اس شخص کے تعلقات والے ہیں اگر وہ نہیں رہا تو کیا ان سے تعلق نہیں رہا، کہ تعلق تو اور گہرا ہو گیا اور رابطہ ہو گیا کہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ اگر اس طرح کی سوچ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھنی شروع ہو جائے تو یہ غربت اور افلاس جیسے لفظ جو ہیں یہ ہی ختم ہو جائے، لغت سے ہی نکل جائے۔ لیکن ان کا آغاز کس طرح ہوگا سر، کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ غریب وہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، بالکل مثال ہی یہی ہے نا۔ اور جو آپ نے ابھی وہ میرے اس دوست کے حوالے سے ریفرنس دیا تو اس میں میں عرض کروں گا کہ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں۔ واہ واہ واہ، عشق اور یہ رابطہ، یہ دوستی، یہ تعلق جو ہے یہ سارا عشق کی انتہا ہے۔ آپ کس کو کس طرح لیتے ہیں، کہاں لیتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رابطہ بنیادی طور پہ اصل میں ہمارے درمیان سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک دیکھیں ہمارے پرانے پڑوسیوں میں جب ہم پاکستان میں رہا کرتے ہیں، آخری 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس، بس آخری کوئی میسج جو اپنے پروگرام کے حوالے سے آخری میسج میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ دوستی کے حوالے سے تو کچھ دوستوں کا گلہ ہے کہ میرے دوست مجھ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ سانپ آستینوں میں پالے ہوئے ہیں، لیکن مجھے میرے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا، ہر وہ ایک طرف روشنی ہے دوسری طرف اندھیرا ہے، ایک طرف بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ بھی اردو ادب کا ایک کمال افسانہ یا کمال کہانی ہے، اس کو بھی مجھ سے یہ ہر آدمی کا اپنے تجربے اور مشاہدے میں ہے۔ ایک اگر چند لمحات ابھی باقی ہیں تو میں صرف ایک بات عرض کر دوں ناظرین سے کہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، بعد میں ان کو سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے سر، تو انہیں بعد میں وہ کہہ رہے ہیں میں گاؤں سے گزر رہا تھا تو ایک وہ آدمی جو مسلمان جو ہے وہ خدا کو مانتا ہے اور مومن خدا کی مانتا ہے، یہی زندگی ہے۔ بالکل بہت خوبصورت، بہت خوبصورت میسج ہے سر کہ اب کتنے لوگ ہیں جو خدا کی مانتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ خود تجزیہ کر لیں، خود اپنا جو احتساب کر لیں تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جی شاہد حسین صاحب کچھ آخر میں، آپ ہمارے قانون بھی ہیں، قانون کے حوالے سے تو بات نہیں ہوئی لیکن دین کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ جی 2-3 میسیجز ہیں کہ ابھی الفاظ کی بات ہوئی تھی کہ الفاظ میں بندہ کیا اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو الفاظ کے بنانے میں تو نہ ہو لیکن چناؤ میں اختیار ہے، تو جب بھی چناؤ کرے تو وہ ذرا سوچ سمجھ کر کرے۔ چناؤ والے ہی الفاظ کبھی کبھی بے اختیار ہو جاتے ہیں، اسی لیے شاید غصے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اکثر یہ جو ہماری لیک آف کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کا باعث ہماری ایگو ہوتی ہے، اس لیے نہیں میں بات کرنا چاہتا، تو اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو تو آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ جائیں، اور جب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہے کہ مخلوق کو نظر انداز کر دیں کہ کوئی اس میں کیا کہے گا۔ اور پھر پروفیسر صاحب نے یہی کہا کہ صوفی کا میسج یہ ہے کہ جب وہ اپنی ترجیحات کو سیٹ کرے، ان کی ترتیب کو سیٹ کرے تو اللہ کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی کر لے، اور جب اللہ کو آپ ٹاپ پرائیورٹی کر لیں گے تو پھر آپ کے باقی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اللہ کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں گے جس وقت جس حال میں بھی ہوں، تو باقی آپ کے رابطے چلتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت آپ کا پیغام سر، صرف 2 لفظوں میں۔ جی بس میرا 2 لفظوں میں یہی پیغام ہے تمام اپنے ناظرین بہن بھائیوں کے لیے کہ رابطوں کو بڑھایا جائے، اس کو جیسے کہ رابطہ کی اہمیت بتائی گئی ہے اس کو واپس لایا جائے جو ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، تو اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، اور آج جو نسلیں ہماری ہیں تو ہم سے دور ہو رہی ہیں، بہت خوبصورت بات جی، تو بہت شکریہ علی اصغر صاحب، شاہد حسین صاحب، جمال فاروقی صاحب، آپ کا تو میں 2 بار شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنی نشست آج دی۔ تو جی ناظرین، آج کا پروگرام پہلا پروگرام تھا گفتگو کے حوالے سے، آپ نے دیکھا جس میں ہم نے رابطے پہ بات کی کہ رابطہ کتنا اہم ہے اور رابطہ ہونا چاہیے، اور اپنی ایگو، جیسا کہ شاہد حسین صاحب نے کہا کہ ایگو کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ایک دوست اگر کوئی ناراض ہے تو آپ خود آگے بڑھیں اور گفتگو سے آغاز کریں گے، سلام کریں گے تو کلام خود بخود شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح دل ملنے چاہیے کہ نہ کہ جسم ملے۔ تو بہرحال اپنا گرد و نواح سب کا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سیم ٹائم اس چیئر پہ انور جمال فاروقی صاحب کو ان کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ سنیں گے، دیکھیں گے۔ تو اپنے ہوسٹ، آج کے ہوسٹ شفیق الرحمان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔